عربی زبان میں کسی بھی لفظ کو مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے یہ مذکر ہے، اور اگر ہم اس کو مؤنث بنائیں گے تو اس کے آخر میں یہ جو گولتا ہے اس کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ محترم اور محترماتن، یہ جو تے کے دو نقطے ہیں اردو زبان میں آ کے یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ بن جاتی ہے محترم سے محترمہ، یعنی یہ اس کی مؤنث ہو گئی۔ تو اسی طرح کے جو لفظ آتے ہیں جب ان کے ساتھ ہم مذکر مؤنث جب ہم ان کو بناتے ہیں تو ان کو مذکر مؤنث جانچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر مسجد جیسے ہے اس کے آخر میں ہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مذکر ہے، تو جب ہم اس کے ساتھ لفظ بڑھائیں گے جامع کا تو یہ جامع مسجد ہوگی بغیر ہاں کے ہوگی۔ جبکہ دوسرا لفظ ہے مدرسہ کا، اور مدرسہ کے آخر میں چونکہ یہ ہاں موجود ہے تو جب ہم اس کے آخر میں بڑھائیں گے جامعہ تو پھر یہاں بھی یہ گول تا جسے ہم کہتے ہیں ہا تائے تانیث بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہا یہاں پر بڑھا دی جائے گی، تو مذکر کے ساتھ یہ نہیں ہوگی، ہا مؤنث کے ساتھ ہوگی۔ اچھا، ہندوستان کی ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا رضیہ، تو اس کو اگر دیکھا جائے قواعد کے لحاظ سے تو یہاں ہاں موجود ہے، یہاں بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ یہ لکھتی نہیں تھی، وہ لکھتی تھی رضیہ سلطان، یعنی یہ مؤنث اور اس کے ساتھ وہ مذکر لکھتی تھی، اور اس کی بڑی دلچسپ وجہ یہ بتاتی تھی کہ سلطانہ جو لفظ ہے مؤنث وہ لکھنے سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ گویا ہم مذکر کے ماتحت ہیں، یا یہ لفظ جو ہے وہ مذکر سے بنا ہے، چونکہ آخر میں ہاں اضافہ کر دیا جاتا تھا، تو وہ کہتی تھی کہ اس لفظ سے بھی بو آتی ہے کہ یہ مذکر کے ماتحت ہے اور اس کے تابع ہے، اس کے نیچے ہے، اس وجہ سے اس کو وہ سلطان لکھتی تھی، سلطانہ نہیں لکھا کرتی تھی۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ ہمارے ریاضی کی جو کتابوں میں ہے، وہ بڑی دلچسپ ایک غلطی موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں گے اس اسکرین پر کہ زاویہ کے ساتھ جب جیومیٹری میں پڑھایا جاتا ہے تو اس کی مختلف اقسام لکھی جاتی ہیں، زاویہ، حادہ، قائمہ، منفرجہ۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے زاویہ کے آخر میں ہاں موجود ہے، یہاں بھی آ گئی، قائمہ میں بھی آ گئی، منفرجہ میں بھی آ گئی، لیکن آگے جا کے کیا کرتے ہیں کہ اس کو لکھتے ہیں مستقیم زاویہ۔ اس میں دو غلطیاں موجود ہیں، یہاں زاویہ پہلے آ رہا تھا، یہاں کے اسلوب بدل دیا، زاویہ بعد میں آ گیا، حالانکہ یہ زاویہ یہ غلط ہے، زاویہ پہلے آنا چاہیے تھا اور مستقیم بعد میں آنا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ مستقیم بھی غلط ہے، تو جس طریقے سے وہاں زاویہ منفرجہ کے آخر میں ہاں آ رہی تھی تو یہاں بھی زاویہ مستقیمہ اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، یعنی یہاں بھی ہاں ہے اور یہاں بھی ہاں ہے، دونوں جگہ ایک جیسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ ریاضی کی کتابوں میں غلطی کی جاتی ہے۔ یہ جو مستقیم کا لفظ ہے دراصل یہ ہماری سورہ فاتحہ میں ہے الصراط المستقیم، یہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں ہاں موجود نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے، قاعدہ ہے، اصول ہے، تو جب یہاں ہاں ہے یہاں بھی ہونی چاہیے، اور پھر اسلوب ایک جیسا رکھنا چاہیے تھا، مستقیم زاویہ نہیں ہونی چاہیے تھا، زاویہ مستقیمہ ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے یہاں زاویہ آدھا، زائدہ، قامہ، زائبہ، زاویہ منفرجہ۔